السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا واقعہ ہے بادشاہ کا جرم۔ قصہ ایک نیک دل بادشاہ اور فقیر کا۔ قصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل انڈین موم کیس مریم کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہاں کے لوگ بھی اپنے بادشاہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بادشاہ روز صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا اور اپنی عوام کی خدمت میں لگ جاتا۔ ایک روز کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بادشاہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ آہستہ آہستہ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ حملہ کرنے والا نیا بادشاہ بھی عوام کا دل جیتنے میں لگ گیا، مگر یہاں قیدی بادشاہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے، اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے تو کبھی کسی کا برا کیا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا تھا، کہیں نا انصافی بھی نہیں کی، تو پھر کس جرم کی سزا مل رہی ہے اسے؟ بادشاہ یہاں قید خانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ قید خانے میں بھی اسے وقت پر کھانا مل جاتا تھا۔ بادشاہ کو قید میں اب 8 مہینے ہونے والے تھے۔ روزانہ اسے شاہی چاول کی خوشبو تو آتی تھی، مگر شاہی کھانا نہیں ملتا تھا۔ مجبوراً اسے قیدیوں والا کھانا ہی کھانا پڑتا تھا۔ ایک دن اسے ناشتہ نہ ملا۔ دوپہر کو کھانے کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا، لیکن اسے اب تک کھانا نہیں ملا تھا۔ بادشاہ کو زور کی بھوک لگی تھی، لیکن باہر سے شاہی چاول کی خوشبو ضرور آ رہی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ شاید یہ شاہی کھانا اس کے لیے ہی تیار کیا جا رہا ہو۔ اب تو شام ہو چلی تھی۔ بادشاہ کا بھوک سے برا حال تھا۔ بادشاہ نے قید خانے کے باہر روشن دان سے آواز لگائی، باہر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ قید خانے کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کپڑے میں باندھ کر تھوڑا چاول روشن دان کے اندر پھینک دیا۔ بادشاہ نے جب پوٹلی کھولی تو حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی چاول ہے جس کی خوشبو اسے روز آتی تھی۔ بادشاہ نے پوٹلی پھینکنے والے سے فوراً پوچھا، آپ کون ہیں؟ دیوار کے اس پار سے آواز آئی، میں ایک فقیر ہوں اور روزانہ یہیں بیٹھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو اور حیرانی ہوئی کہ شاہی چاول اور وہ بھی ایک فقیر کے پاس۔ بادشاہ نے قید خانے سے پھر آواز لگا کر پوچھا، یہ شاہی چاول آپ کے پاس کیسے؟ فقیر بولا، وہ اس وقت جس دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے اس دیوار کے نیچے سے ایک نالی نکلتی ہے جو محل کے شاہی باورچی خانے سے آتی ہے۔ وہ روز صبح جب یہاں آتا ہے تو نالی پر ایک کپڑا باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے باورچی خانے سے بہہ کر آنے والا چاول اس کپڑے میں رک جاتا ہے۔ کپڑے سے پانی نکل جاتا ہے، پھر وہ اس چاول کو گھر لے جا کر صاف کر کے سکھا کر جمع کر لیتا ہے۔ اس طرح میں نے کافی چاول جمع کر رکھے ہیں، مگر اب پچھلے کچھ مہینوں سے وہ یہ چاول جمع نہیں کر پا رہا ہے۔ شاید یہ نیا بادشاہ اپنے نوکروں کو اناج پھینکنے نہیں دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ فقیر اب اپنی بات کہہ چکا تو پوچھا، آپ کون ہیں اور اس قید خانے میں آپ کو کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا کہ وہ بدنصیب بادشاہ ہوں میں جو کھانا برباد کرتا تھا، اور اس وقت میں اللہ کی نعمت کو برباد کرنے کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ پیارے دوستوں، اللہ کی نعمت صرف اناج ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز اللہ کی نعمت ہے جس کے استعمال سے ہمیں سکون ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ اناج، ہوا، پانی، مکان، کپڑا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ جو چیز آپ کے استعمال کی نہ ہو وہ کسی دوسرے
ضرورت مند بھائی کو دے دیں۔ اللہ کی نعمت کو ہرگز برباد نہ کریں، ورنہ ہمیں کبھی نہیں پتہ چلے گا ہمیں کس جرم کی اور کب سزا مل جائے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔